آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 179 دعوت اسلام اور اس کے مختلف ادوار حصہ نہم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے حصہ نہم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے دعوت اسلامیہ کو ابتدا میں قبول کیا اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا مردانگی سے مقابلہ کیا، ان میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب بن جنادہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی غفار قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، طبعی طور پر کفر و شرک سے دل برداشتہ تھے۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کرتے تھے، جدھر اللہ تعالیٰ نے چاہا منہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور اپنی عقل و فہم کے مطابق اپنے معبود برحق کی تسبیح و تحمید کر کے اپنے دل بے قرار کی تسلی کا اہتمام کر لیا کرتے۔ انہیں اطلاع ملی کہ مکے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مکے جا کر اس شخص سے ملاقات کرو اور اس کی دعوت کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت انیس رضی اللہ عنہ مکے گئے، چند روز وہاں قیام کیا۔ جب واپس آئے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ سناؤ کیا دیکھ کر آئے ہو؟ حضرت انیس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ایک شخص کی زیارت کی ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وہ مکارم اخلاق کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت انیس رضی اللہ عنہ نے بتایا لوگ تو اسے شاعر، کاہن اور ساحر کہتے ہیں، بخدا وہ سچا ہے، لوگ جھوٹے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو کہا کہ میرے اہل و عیال اور کاروبار کا خیال رکھنا، میں بذات خود اس ہستی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انیس رضی اللہ عنہ نے حامی بھر لی اور ساتھ ہی اپنے بھائی کو نصیحت کی کہ اہل مکہ سے محتاط رہنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک توشہ دان میں کھانے کا سامان رکھا، ہاتھ میں عصا تھاما اور مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساری مسافت پیدل طے کر کے میں مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں نہ میری کسی سے کوئی جان نہ پہچان۔ میں نے سیدھا حرم شریف کا رخ کیا۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور جس کی زیارت کا شوق مجھے یہاں کھینچ لایا تھا، اور کسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، مبادا کسی مشکل میں نہ پھنس جاؤں۔ میں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ میں وہیں لیٹ گیا۔ مجھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میں مسافر ہوں، میرا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں، اس لیے حرم شریف میں فروکش ہو گیا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا اشارہ کیا، چنانچہ میں آپ کے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں نہ آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے خود کچھ بتایا۔ رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بسر کی۔ صبح ہوئی تو اپنا توشہ دان اٹھایا اور حرم میں آ کر ڈیرا ڈال دیا، اور دوسرا دن بھی گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہوئی۔ شام ہوئی تو چادر بچھا کر لیٹ گیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر وہاں سے گزر ہوا۔ مجھے کل کی طرح بے خانما دیکھ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ راستے میں سکوت طاری رہا، نہ انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا اور نہ میں نے اپنے بارے میں از خود کچھ بتایا۔ دوسری رات بھی گزر گئی۔ صبح کا اجالا ہوا تو اپنا سامان اٹھا کر حرم میں آ گیا۔ جب تیسرے دن کا سورج بھی غروب ہو گیا اور شام کی دھند لکے نے اپنی چادر پھیلانی شروع کر دی اور میں فرش حرم پر آرام کرنے کی غرض سے لیٹنے کی تیاری کرنے لگا تو پھر شاہ مرداں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر سکوت توڑتے ہوئے دریافت کیا کہ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ اگر آپ میرے ساتھ پختہ وعدہ کریں کہ آپ میرا راز فاش نہیں کریں گے اور میری راہبری کریں گے تو میں اپنی آمد کا مقصد بیان کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے رازداری کا یقین دلایا تو میں نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ میری بات سن کر آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، صبح میں تمہیں اپنے ساتھ ان کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ صبح ہوئی تو حسب وعدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ساتھ لے کر جانے کے لیے تشریف لائے۔ مجھے فرمایا تم چپ کے میرے پیچھے چلتے آنا، اگر مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا تو میں اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا
جس طرح میں لوٹے سے پانی بہا رہا ہوں یا اپنی جوتی کا تسمہ درست کر رہا ہوں، اور اگر کوئی خطرہ نہ ہوا تو میرے پیچھے اطمینان سے چلے آنا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آگے آگے چلتے رہے، میں آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے اسلام پیش فرمائے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دل نشیں پیرائے میں اسلام کی حقیقت سے مجھے آگاہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اختتام پذیر ہوا تو میرا بخت خفتہ بیدار ہو چکا تھا۔ میرے تاریک دل میں ایمان کی نورانی شمع جگمگانے لگی، شکوک و شبہات کا سارا غبار چھٹ گیا تھا۔ اسی وقت اور اسی جگہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست ہدایت بخش پر میں نے اسلام کی بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار غلاموں سمیت آج رات میرے قلب حزین میں رونق افروز ہوں اور کھانا تناول فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق رضی اللہ عنہ کی اس درخواست کو قبول فرمایا۔ رات کا کھانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوذر اور دیگر احباب نے کاشانہ صدیقی رضی اللہ عنہ میں تناول فرمایا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں پہلی مرتبہ طائف کے خشک میوے کھانے سے لطف اندوز ہوا۔ مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نئے ساتھی کو دو خصوصی نصیحتیں فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر ان سے بیعت لی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، نیز وہ حق بات کہیں گے خواہ وہ کتنی ہی کڑوی ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ یہاں یعنی مکہ مکرمہ میں ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کریں اور اپنے قبیلے کے پاس واپس چلے جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ جب ہمارے فتح یاب ہونے کی تمہیں اطلاع ملے تو پھر میرے پاس آ جانا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو مشرکین کے مجمع میں جا کر اپنے ایمان لانے کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ ایک روز جب قریش کے قبائل حرم شریف میں اپنی اپنی مجلس جما کر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پورے زور کے ساتھ اعلان کر دیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریش یہ سن کر بھڑک اٹھے اور مجھ پر حلہ بول دیا۔ جو چیز جس کے ہاتھ میں آئی، لکڑی، ڈھیلا، ہڈی، پتھر وغیرہ، اس سے مجھے زد و کوب کرنے لگے، یہاں تک کہ میں غش کھا کر گر پڑا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا تو پہچان لیا اور انہیں جھڑکتے ہوئے کہا کہ کم بختو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے جسے مار مار کر تم نے ادموا کر دیا ہے۔ تمہیں خبر نہیں کہ تمہارے تجارتی قافلوں کا راستہ ان کے علاقوں سے گزرتا ہے۔ تب ان لوگوں نے مجھے چھوڑا۔ جب مجھے ہوش آیا میں اٹھ کر زمزم کے کنویں کے پاس گیا، اس کے پانی سے اپنے جسم پر لگا ہوا خون دھویا۔ جو تو کر کے رات گزری۔ صبح ہوئی تو جنون عشق نے پھر مجبور کیا کہ کفار کے بھرے مجمع میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کروں، اس کے جرم عشق میں پیٹا جاؤں اور میرے انگ انگ سے خون کی ندیاں رواں ہوں۔ چنانچہ دوسرے روز قریش حسب دستور جب اپنی محفلیں جما کر بیٹھ گئے تو میں نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے نعرہ لگایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں نے یہ اعلان کر کے گویا بھیڑوں کے چھتے میں پتھر مار دیا۔ یہ سنتے ہی سب بھر گئے اور غضبناک ہو کر مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ مکوں، گھونسوں، سوٹیوں اور پتھروں سے مجھے خوب مارا، جگہ جگہ سے خون بہنے لگا۔ غش کھا کر میں پھر گر پڑا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میرے لیے نجات کا فرشتہ بن کر آ پہنچے۔ ان کو خوب ڈانٹا اور انہیں بتایا کہ جس شخص پر تم زیادتی کر رہے ہو یہ اس قبیلے کا فرد ہے جس کے علاقے سے تمہارے تجارتی کارواں گزرتے ہیں۔ اس طرح مجھے ان سے چھٹکارا ملا۔ میں اپنے وطن واپس آ گیا۔ اپنے بھائی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں شرف باریابی حاصل کرنے اور ایمان لانے کا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی اس دین کو قبول کر چکا ہوں۔ دونوں بھائی اپنی والدہ کے پاس گئے، انہیں حالات سے مطلع کیا۔ وہ نیک بخت خاتون بھی پہلے ایمان لانے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ ان کی دعوت کی دیر تھی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ پھر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے غفار کے پاس گئے، انہیں اس دین حنیف کو قبول کرنے کی تلقین کی۔
نصف قبیلے نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور دوسرے نصف نے اس وقت اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ رونق افروز ہو چکے تھے۔ مرشد کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صداقت شعار نیازمند کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا: جن پر نیل کو آسمان سایہ فگن ہے اور جنہیں گرد آلود زمین نے اٹھایا ہوا ہے، ان میں سب سے زیادہ سچے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عکس دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی پر اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، معتبر دلیل کی بنیاد پر اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کے پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔